صرف وہی کامیاب ہونے والا اور کوئی کامیاب ہونے والا. یہ ایک ترکیب قصر یہ ہے جس وقت سبجیکٹ آف دا سینٹینس اور پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس کے درمیان ضمیر لگا، یہ پرسنل پروناؤن، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. ضمیر فصل جو ہوتی ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی باقیوں کو نکالتی ہے، ایک کے اندر معنی کو بند کرتی ہے. ان کامیابی کو کن میں بند کیا اور سب کو نکالا ہے، اور کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں. کامیاب ہونے والے صرف وہی لگے جن کا پہلے ذکر ہوا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ سواء جو ہے مصدر ہے، لیکن ہم معنی اس میں فاعل کیا ہے. مساوی لہم انذارو کا ایاہم و عدم انذار کا ایاہم، یہ اس کی تعویل جلالین نے بھی یوں اس کی تعویل کی ہے. یعنی اے میرے محبوب جو لوگ کافر ہوئے ہیں، آپ کا ان کو ڈرانا یا آپ کا ان کو نہ ڈرانا برابر ہے. لیکن برابر کس کے لیے؟ ان کے لیے برابر ہے. آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو تو ثواب ملے گا. ان کے لیے برابر کیوں کہ لا یؤمنون، وہ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مور مار دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مور مار دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا. ایک مرتبہ آپ اس کی تفسیر مجھ سے پہلے سن چکے ہوئے، لیکن اب میں تفسیر کرتا ہوں، دھیان کر کے سنیں. ایک تو علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، جن سورتوں کے اول میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں علوم غیبیہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ یہ اشارہ ہے پردے کا. میانے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین رضا خبردیش. ایک طبقہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں تھا، یہ جو حروف مقطعات ہیں، مگر یہ سراسر غلط ہے. اس لیے کہ کتاب باری تعالیٰ کا اہمال لازم آتا ہے، بے معنی ہونا، کہ بات کرے جس سے اس کو ہی سمجھ نہ آئے. ابھی مجھ سے کوئی پوچھے، ایک اناڑی سے اناڑی آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی میری مجلس میں جب ہو، جب اسے بات سمجھ نہ آئے قیامت ٹوٹتی ہے مجھ پر. میں سمجھتا ہوں کتنا نادان آدمی، ایک بات میں اس کو کیوں نہیں سمجھا سکتا. یہ بیچارہ کتنی محنت سے آیا ہے، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، کس ذوق شوق سے آیا. ممکن اس کا شوق باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جوان ہو، تو جب اس کو میں بات نہیں سمجھا سکا تو میرے علم کا کیا فائدہ ہو. تو باری تعالیٰ جس نے کہ کل کائنات حضور کے لیے بنائی ہے، اس پر نحاس ایک مصری عالم دین ہے، ان کی کتاب ایک ہے کتاب الاعراب، صرف زیروں زبروں پر انہوں نے لکھی ہے، 1000 پیج سے زیادہ کے اوپر کو تو پڑھنے موجود. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بینات ہیں اور ایک متشابہات ہیں، اور ان کے مطلب فرمایا لا یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ ان کا معنی تفسیر کوئی نہیں جانتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگردوں کا طبقہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس پر وقف کیا کرتے تھے. اگر الا اللہ پر وقف کرے تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا. یہ مذہب وہ بنتا ہے جو اہل علم نے تسلیم نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جگہ وقف درست نہیں ہے، پھر نازل ہونے کا معنی ہی جاتا رہتا ہے. پھر نازل کیوں کیا؟ کلام کا بنیادی مقصد سمجھانا ہے، جب سمجھانا ہی رہ گیا تو پھر تو بیکار ہے، اور یہ شان باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اور نہ قرآن کی شان کے لائق ہے. کہتے ہیں وقف ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جن کا علم پختہ ہے. سبحان سبحان سبحان.
یہ ناوے کا وہ امام ہے جس شخص کی علمی عظمت کو جامی، عبدالغفور، متن متین، ابن جنی، شلوبین، ابن عقیل، بہت بڑے چوٹی کے جو ناوی ہیں نا وہ مانتے ہیں کہ اس کے برابر کا آدمی خلیل کے بعد، یعنی جو حضرت ابوالاسود دولی کا شاگرد ہے اور وہ حضرت مولا مرتضی، اور خلیل جو ہے حسن و حسین کا بھی کلاس ہے ناوے کے علوم میں، جناب امام حسین اور امام حسن کے ساتھ بھی اس نے پڑھا ہے، کیونکہ بعض تکمیلی علوم علم ناو کے جو ہیں ابوالاسود دولی سے حسن و حسین نے بھی پڑھے۔ ناوے کے امام پہلے پوری کائنات میں مولا مرتضی ہے، اور انہوں نے پڑھایا ابوالاسود دولی کو، جنہوں نے قرآن مجید پر زیر زبریں دی۔ یہ زیر زبریں یہ بدعت ہیں، 11ویں بدعت اکیلی نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ لیکن اب بدعت ہو کر بدعت ہی ہے یا ضروری ہے؟ بدعت واجبہ میں سے ہے۔ اگر پوری دنیا میں اس کو کوئی اڑانا چاہے تو واجب کا منکر ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ امام نووی نے لکھا ہے، جن کا سن وفات 776 ہے۔ 731 میں پیدا ہوئے اور 776 میں آپ کا وصال ہوا۔ 45 برس آپ نے عمر پائی، لیکن 11 جلدوں کی آپ نے مسلم شریف کی شرح لکھی، مسلم کا پہلا شارح ہوا ہے۔ اور اس آدمی نے شافعی مذہب میں اتنا کام کیا، 12 جلدوں میں روضۃ الطالبین لکھی ہے، فقہ میں بڑی بڑی کتاب لکھی، اور بڑے پختہ عقیدے کا، اور رہنے والا بھی شام کا ہے، شام والا ہو کر کے باتیں یہ ساری لکھی، شامی ہو کے۔ تو حضرت نحاس کا ذکر کرتے وقت ناویوں نے مانا ہے کہ خلیل کے بعد جو ابوالاسود دولی کا شاگرد ہے، جس آدمی نے قرآن مجید کو زیر زبریں دی ہیں، اس کا ذکر کر دیجیے۔ اس کتاب میں لکھا ہونا، اس کا نام ہے تہذیب الاسماء واللغات، جلد اول صفحہ 22 میرے کتب خانے موجود ہے۔ یعنی یہ بدعت ہے اور بدعت واجبہ ہے، جیسا محراب مسجد کا یہ بدعت ہے مگر بدعت واجبہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے جو مینار ہیں، ایسا نشان جس سے دیکھے تو پتہ چل جائے یہ مسجد یا مدرسہ ہے، یہ بھی بدعت ہے اور بدعت واجبہ ہے۔ آئی بات خیال میں ہے بدعت۔ اسی طریقے سے زیر زبریں بھی بدعت ہے پر بدعت واجبہ ہے۔ اب اگر کوئی بدعت کیا کہ اس کو اڑانا چاہے تو کہ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کی تعریف اسی کتاب نے جس کا نام تہذیب الاسماء واللغات ہے، اسی موقع میں لکھا ہے، اور اس کا ذکر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرکات شرح مشکات میں بھی کیا ہے۔ اس کو تمام اصولیوں نے بھی ذکر کیا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو چیز نہیں تھی نا، اس کے بعد وہ بنیا خواب و صدیق اکبر کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، عثمان غنی حیدر کرار کا دور ہے، وہ بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، جس وقت تراویحیں پڑھائی گئی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی ہے، اور قرات کا مدرسہ مدینہ طیبہ میں قائم ہوا، اس کے بانی وہ ہیں۔ یہ قاریوں کے لیے یادگاری بات ہے۔ جو عام فہم ہے قرآن مجید کا، اس کے بانی حضرت عبداللہ بن عباس ہے، وہ مدرسہ مکہ شریف میں تھا، اور جو قرات کا مدرسہ تھا اس کے بانی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے، لیکن وہ عاشق رسول اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے کل وقت کے 23 حصہ نکال کے دروشی پڑھا کرتے تھے۔ سرکار سے عرض کیا یا دل تو چاہتا ہے زیادہ پڑھوں لیکن مجھے پتہ نہیں مسئلے کا، اس لیے تیسرا حصہ جو وقت بچتا ہے اپنا تو زیادہ کرتے کوئی نہیں، 2/3 انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 2/3 پڑھنے کے جب آدمیوں کے لذت آئے، اس وقت آپ ڈس کے دل کے چاہتا ہے کہ زیادہ پڑھوں پر پتہ نہیں مسئلہ کیسے، سرکار ہوا جتنا تھوڑا دل چاہتا ہے وہ تینوں کے تینوں سے کل وقت جو انسانی حاجات اور ضروری عبادات کے علاوہ سارا دروشی بکھا۔ اس وقت عرض کہ یا رسول میں تو سارا وقت کرتا ہوں، اب تو کام کا تیرے کام پھر رب کرے گا۔ اس لیے صوفیہ میں ایک طبقہ ہے جو صرف درود شریف کا عامل ہے، درود شریف سے کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، یہ سنت ہے حضرت ابی ابن کعب۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ مدرسہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قانونی مدرسہ تھا، فقہ۔ جو امام حنیفہ ہیں یہ دراصل یادگار ہیں اس دار بیل کی
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے میں ڈالی تھی. لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن، اس پر پہلا کام جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اس پر بڑا انحصار ہے. یہ جو الگ الگ برانچز پہ کام ہوا ہے یہ بھی بدعت. ان سب نے لکھا ہے جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں بنائی گئی ہے وہ بدعت ہے. اس بخاری شریف کے متن کے اندر کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز تراویح انہوں نے پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی اور 20 کر کے پڑھائی. حضرت فاروق اعظم اور تمام صحابہ کی اطلاع میں تھا 12 رکعتیں سرکار نے پڑھائی ہیں یا 8 رکعتیں پڑھائی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہ یہ پڑھائی ہے نہ وہ پڑھائی ہے. اب انہوں نے کیا دیکھا، بہت سارے ساتھی اکٹھے پوچھا پہلے یار 12 پڑھا کرتے تھے یا پہلے 8 پڑھا کرتے تھے؟ اگر پہلے پیچھے کا پتہ چل جاتا تو پہلا منسوخ ہوتا نیا ناسخ ہوتا. انہوں نے کہا پہلے کا تو کوئی اندازہ نہیں کون سا پہلے پڑھا اور کون سا پیچھے. انہوں نے فرمایا دونوں کو اکٹھا کر لیں کوئی تو پڑھا ہوگا. تو ان کا جماعت اچھا کام ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور فاروق اعظم اس جماعت میں شریک نہیں تھے، نہ انہوں نے تراویح اس دن کی پڑھی تھی. جب دیکھا پوچھا یہ کیا قصہ ہے، ان کا اس طرح جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھی گئی ہیں. فرماتے نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. بدعت حسنہ کے لیے یہ سند ہے. تو پھر محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنایا ہے 1 صدی مکمل ہونے پر، اور مسجدوں کے میناروں سے سرکار نے خود منع فرمایا. وفاء الوفاء امام سبودی کی میرے پاس 4 جلدوں میں موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابن المساجد وجعلوها جمع، مسجدیں بناؤ مگر کونی مونی بناؤ، مینار نہیں بنانے. آج پوری دنیا میں مینار ہے کہ نہیں؟ بدعت بھی تھی اور بدعت ممنوعہ بھی تھی. آج بنائی کیوں ہے؟ علماء کا اس بارے میں مسلک یہ ہے جو چیز ممنوع لغیر ہی ہوتی ہے جائز لذات ہی ہوتی ہے. یہ اصول فقہ ہے. اردو کتابیں پڑھنے سے جو نشہ آتا ہے صرف دماغ چکر کھاتا ہے، علم نہیں آتا، اس کے لیے پڑھنی پڑتی ہے کتاب. ممنوع لغیر ہی کیا مطلب؟ یعنی مینار بذات خود مینار ہونے کی وجہ سے منع نہیں تھے، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ روٹی نانے جمی کو ترس رہے تھے. مسلم اور بخاری کتاب الجماعت کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ وقت یاد نہیں ایک ایک چادر ہوا کرتی تھی، تیرے پاس 2 چادریں ہوتی تھی، کس مقصد کے لیے؟ کہا پہننے کے لیے. کرتا نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، ایک چادر ہے، اور چادر پکڑ کے دونوں پلو پکڑ کے چلتے کہ کہیں ننگے نہ ہو جائیں. تو پھر ایک طرف تو ان کے حالات یہ ہوں روٹی کھانے کو نہ ملے، کپڑا پہننے کو نہ ملے تو مسجدوں کے مینار بناؤ. یہ وہی زمانہ ہے جس میں کتاب الرقاق مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام محلے سے گزرے، دیکھا ایک چوارا ہے، آپ نے بڑی نفرت سے اسے دیکھا. جس سے ابھی کا چوارا تھا سرکار کو گھر چھوڑنے کے بعد آ کے کدال لے کے چڑھ گئے اوپر سے گرانا شروع کر دیا. جب چھت کے ساتھ برابر کر دیا تو سرکار کی شام کے وقت دعوت کی. سرکار تشریف لائے، پوچھا یہ اینٹیں میں آگے پیچھے پتھر وتھر گرے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں ایک بالا خانہ تھا، دن کے وقت آپ گزرے تھے تو بالا خانے کو خاص طور پر آپ نے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا. تو میں نے کہا کروڑوں روپے کا بھی کیوں نقصان ہو، میری سرکار جس کی چیز کو پسند نہ کرے وہ میرے مکان کی چھت پہ کیوں ہو. اب میں نے بلایا اس لیے ہے کہ بتائیں یہ مکان اس حالت میں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو صبح تک اس کو بھی صاف کرتا ہوں. اس کا سرکار نے پسند فرمایا. اب اس کے بعد کتنی منزلیں صحابہ نے بنائی ہیں. کیوں بنائی ہیں؟ وہ ممنوع لغیر ہی تھا. جس زمانے میں مسلمان درختوں کی جڑوں کی پناہ لے کر کے اوپر کوئی چیز ڈال کے اس کے نیچے سو جاتے تھے کہ بارش ہو تو کچھ کم بھیگیں، دھوپ لگے تو کچھ کم لگے. اس وقت چوبارے بنانا، بالا خانے بنانا وہ ممنوع لغیر ہی تھا. جس وقت ان کی حالت اچھی ہو گئی پھر چوبارے بنانے کی اجازت ہو گئی. مینار بھی اسی وجہ سے منع ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی غربت کا عالم یہ تھا کہ کئی دن تک روٹی نہیں ملتی تھی. مسلم اور بخاری شریف دونوں میں کتاب الطہارت کے اندر احادیث آتی ہیں کہ جس جگہ کوئی شابی پیشاب کر جاتا تھا دوسرا جب گزرتا پتہ چل جاتا یہاں شابی کو پیشاب کر گیا. کس سے پتہ چلتا تھا؟ مینگنیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، درختوں کے پتے کھاتے تھے.
روٹی نہیں تھی، اس وقت میں مینار بنا تھی. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں بدعت ہے. اب جناب یہ مینار بھی بدعت ہے، محراب بھی بدعت ہے، پر کون سی بدعت ہے؟ بدعت واجبہ ہے. زیر زبر دینا بھی بدعت ہے، پر کیسی بدعت ہے؟ بدعت واجبہ ہے. اس علم پر جس نے کام کیا وہ امام نخاس ہے. امام نخاس کہتا ہے کہ والراسخون فی العلم، وقف یہاں ہونا چاہیے. متشابہات بات بحث الف لام میم پر چھڑی ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، ان کا معنی کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس جگہ وقف کرنا چاہیے. اور یہ کس کا مذہب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا. پوچھتے کیوں؟ فرماتے ہیں میں ان میں سے میں ایک ہوں جو ان کے معنی جانتا ہوں. تو جن میں سے عبداللہ ابن عباس ہیں جانتے ہیں، علی نہیں جانتے ہوں گے، صدیق اکبر نہیں جانتے ہوں گے. آئیے قریب آ جائیے. مولوی غلام خان صاحب کے استاد مولوی حسین علی وہاں پچری، ان کے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان دامانی، ان کی کتاب فائد عثمانیہ اس وقت میرے بریف کیس کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے میں مدینہ طیبہ گیا تو واپس لوٹا، ایسے میرے دل میں ایک ہلکی سی شکایت کا احساس ہوا کہ میں آیا ہوں سرکار کی بارگاہ میں تو کوئی فالتو انعام نہیں ہوا. ہر سال جب آیا کرتا تھا تو کچھ فالتو انعام ہوتا تھا، اس میں کوئی انعام نہیں ہوا. کہتے ہیں ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے تمام حروف مقطعات کے معنی مجھ پر. تو جب خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر حروف مقطعات کے معنی کھل گئے تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا سوچ ہے، ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا سوچ ہے، ائمہ فقہ کے بارے میں کیا سوچ ہے، والی بغداد شہنشاہ جیلان کے بارے میں کیا سوچ ہے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا سوچ ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے بارے میں کیا سوچ ہے. آئیے یہ کتاب جو اس میں شک و شبہ کوئی نہیں، یہ تو ایک دعویٰ ہے. دعویٰ بلا دلیل، جس کو انگریزی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں نا، مفروضہ، یہ بنتا ہے. ثبوت چاہیے نا. کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لا ریب ہونا یہ حال تعلیلیہ ہے قواعد عربیہ میں، جس کو ایکیوزیٹو آف سینٹینس کہتے ہیں نا. کازل ایکیوزیٹو آف سینٹینس اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے. کازل ایکیوزیٹو آف سینٹینس یعنی ایک فاعل سے فعل صادر ہونے کا صرف حال نہیں بیان کرتا، حال ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے. کہتا شک شبہ نہیں ہے، یہ تو ہے حال، یہ حال ہونے کی وجہ کا وجہ یہ ہے ھدی للمتقین. یہ منزل پر جو لوگ پہنچائے ہیں وہ اسی نے پہنچائے ہیں نا. اگر شک ہوتا تو منزل پر پہنچ سکتے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ ایک پروفیسر کہتا ہے میں پورے ملک میں سب سے زیادہ لائق ٹیچر ہوں. پوچھا جائے ثبوت، ان کا گزشتہ 10 سال کی رپورٹ دیکھو، میرے طالب علم ہر کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر میں نہ لائق ہوتا تو میرے اسٹوڈنٹ فرسٹ کس لیے آتے. کہ یہ جو ولی بنا ہے، متقین کا ترجمہ بالاتفاق اولیاء اللہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ میں لا ریب ہوں، مجھ میں شک کوئی نہیں. تو شک نہ ہونے کی کیا وجہ؟ میں نے ولی پیدا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے وہ اپنے مولوی ظاہر کرے تو کافی نہیں، کیونکہ مولویوں کی موجودگی کو لا ریب ہونے کی وجہ تسلیم قرآن مجید نے نہیں کیا. پڑھے لکھے آدمی، دانشور، مسجدیں، مدرسے، مینار، کتب خانے، لائبریریاں، یہ اس کو وجہ ہدایت نہیں ذکر کیا. ولیوں کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن کے لا ریب ہونے کی شہادت کے طور پر پیش کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت کوئی قوم اس قرآن مجید کو مانتی اور عمل کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم سچ مچ اس کے اصلی معنی پر عمل کر رہے ہیں، ہم اسے کہیں گے کہ قرآن مجید نے اپنے لا ریب ہونے کی شہادت کے طور پر ولی کا وجود پیش کیا ہے. اگر تو سچ مچ اس کے اصلی معنی پر عمل کرتا ہے تو اپنی صفوں میں والی بغداد لا، اپنے عقیدے کا خواجہ غریب نواز لا، اپنے عقیدے کا سید بہاؤالدین نقشبند بخاری لا. تو تیرے عقیدے کا تو یہ عالم ہے، تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی، جس کو خبر مستفیض کہتے ہیں نا، جس پر عید کر لیتے ہو، کہتا ہے پکی بات ہے، اگر کچی ہوتی تو اتنی مشہور کس طرح ہوتی. اسی طرح والی بغداد کی خبر مستفیض ہے. کیا
کہ ہندو راجہ جنگل میں جا رہا ہے، اس کی بیگم نے دھڑیوں کے حساب سے سونا پہنا ہوا ہے، جیمز پہنے ہوئے ہیں، قیمتی پتھر پہنے ہوئے ہیں۔ چوروں نے سمجھا کہ ساری زندگی لوٹ کھسوٹ کرنے کے مقابلے میں راجے کو لوٹ لینا بڑا کافی ہے، جا کے اس پر ہاتھ ڈالا۔ انہوں نے کہا تم ہمیں بے آبرو نہ کرو، میں خود اتار کے زیورات تمہیں دیتا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہے، اس کی بے آبروئی بھی کریں گے اور سامان بھی لوٹ لیں گے۔ اس وقت وہ کہتی ہے اپنی گروؤں کو پکار، گروؤں کو پکارا، کچھ نہ بنا۔ اس وقت وہ جناب والی بغداد شہنشاہ ایران کا نام لیتی ہے کہ کوئی بغداد میں پردھان گرو ہے، یہ ان کی اپنی ہندی زبان کا لفظ ہے، کوئی پردھان گرو ہے، اس کو بلا۔ کا نام کیا؟ ان کا نام اس کا سید عبدالقادر جیلانی ہے۔ جب پکارا کہ یا غوث ثقلین ہماری امداد فرمائے، 10 گز کے پہلی تلوار لگی، 10 گز کے فاضلے کو جا کے گردن گری۔ اب جناب گردنیں اڑنی شروع ہو گئی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ نہ انل جیلیو والمقدام، تو جس عقیدے کا کہتا ہے نبی نہیں پہنچ سکتا، لیکن والی بغداد شہنشاہ جیلانی جس عقیدے کے ہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عظیم قاتل عند القتال، کسی حرام کام کے لیے مجھے نہیں پکارنا، لیکن کسی دکھ میں تم مبتلا مجھے پکارنے والی بات کا، اگر پہنچنے میں دیر کی تو مجھے والی بغداد، مجھے حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا نہ کہنا۔ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، آپ کے سلسلے کی ایک مریدہ کسی سلسلے میں متہم ٹھہری، اب اس کے لیے آرڈیئر بیچاری غریبہ تھی، اس کے لیے طے ہو گیا، اس نے تیرے ثبوت پیش کیے لیکن کسی نے نہ مانا۔ دلی کے شاہی مینار پر چڑھا کے نا اس کو نیچے گرانے لگا، اگر تو سچی ہوئی تو بچ جائے گی اور اگر جھوٹی ہوئی تو مر جائے گی۔ انہوں نے کہا منظور ہے مجھے، بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ جب مینار سے اوپر اسے گرانے لگے نا، اس وقت بخاری حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو بلاتی، یا شہنشاہ بخارا آپ جانتے ہیں کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں۔ جب اوپر سے گری نا تو نیچے چادر لیے شہنشاہ بخارا کھڑا، پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا میں سید بہاؤالدین نقشبند بخاری ہوں۔ کہا آپ کس وقت آئے؟ کہا تو المنارہ آمدی من البخارا، تو مینار سے چلی ہے، میں بخاری سے چلا ہوا، تو مینار سے نیچے نہیں پہنچی، میں نیچے موجود ہوں۔ اب بتاؤ تم نے جو عقیدہ پیش کیا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، باب الکرامات مشکات شریف نے حمد کے علاقے میں لشکر لڑ رہا ہے، ساری اس لشکر کے انچارج ہیں، یہ میری اور آپ کی کوئی کہیں سنی ہوئی بات نہیں، یہ مشکات شریف کے متن کے اندر باب الکرامات میں حدیث موجود ہے، اور راوی اس کے جناب حیدر قرار جیسا شیر دلیر بہادر آتی ہے جی۔ اگر کوئی فاروق اعظم کا اپنا معتقد ہوتا، وہ بات کرتا تو کہتے انہیں گھڑ لی ہے۔ حضرت حیدر قرار تو کسی کے ایسے معتقد نہیں کہ اس کے لیے گھڑتے پھریں، گھڑنے کا کام آپ نے کیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جمعے کا دن ہے، فاروق اعظم وہاں کھڑے کھڑے کہتے یا ساریتو الجبل، یا ساریتو الجبل، اور ساریہ پہاڑ میں چڑھ جا۔ اس کا اعراب ہے یا ساریتو الجبل۔ مولانا لوگ اعراب نہیں پڑھتے، پتہ تو ہے نہیں کہ اعراب کیا ہونا چاہیے۔ اس عدل جبل، پہاڑ پہ جب مغولفی واقع ہوا ہے۔ اب وہ یہ اتنی بات الجبل پر چپ کر جانا، پتہ لگتا ہے پڑھا ہوا بندہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ فلاں نے بڑی اردو کتابیں مطالعہ کر لی، وہ تو بہت آسمانوں پہ اڑنے لگا ہے۔ یا ساریت الجبل قواعد کیا ہیں، اس پر اعراب ہے، کیا اعراب ہے؟ نسبی اعراب ہے، کس بنیاد پر مفعول فی ہے؟ سبحان اللہ۔ پہاڑ پہ چڑھ جا، وجہ کیا تھی؟ دشمن آ رہا ہے، اور حضرت فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ مدینہ طیبہ میں دے رہے ہیں۔ اب آپ کو اس کا ایک سرسری خاکہ میں دے دوں آپ کو۔ مدینہ طیبہ سے جو عراق کا بارڈر ہے، میرے رف اندازے کے مطابق 1000 میل کے قریب فاصلہ بنتا ہے، جس راستے سے یہ لوگ جاتے تھے۔ اس سے آگے نہاوند کا جو علاقہ ہے، یہ تقریباً قزوین کے قریب پڑتا ہے، یعنی تبریز کا وہ صوبہ جو ترکیہ کی طرف پڑتا ہے، جیلان اور ہمدان اور قزوین، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں جو کیسپین سی ہے نا، جو ایران کے شمال مغربی کونے پر ایک جھیل ہے جو تقریباً 1000 میل لمبائی کی ہے، جو خارزم کے پاس جا کے ختم ہوتی ہے، اس کا جو جنوبی ساحل ہے، اس ایر پھیر میں نہاوند ہے، تو تقریباً 2000 میل کا فاصلہ پڑتا ہے، اور راستے میں اونچے اونچے فلک بوز پہاڑ ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، جمعے کی نماز کا وقت ہے، فاروق اعظم جیسا شیر دلیر خطبہ دے رہا ہے، اور مولا مرتا اس خطبے میں موجود ہیں، تو خطبہ دیتے تھے ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جا۔
اس موقع پر کیوں نہیں کسی نے کہا کہ اے فاروق اعظم تجھے کیا پڑی ہے، تو کون ہوتا ہے، ساریہ تو 2000 میل کی دوری پر ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ دست پیر از غائباں کوتا ہنے، دست جو قبضہ اللہ نے، یہاں کھڑے کھڑے آواز دیتے ہیں۔ حضرت ساریہ یہ جابرانہ حاکمانہ اور گرجدار آواز سن کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، اعلان کے فٹافٹ پہنچو، دیکھا کہ دشمن پچھلی طرف سے ہر طرح کے تیر و تفنگ، خشت و خدر، اسلحہ جنگ لے کر کے پچھلی طرف سے آ رہا ہے اور پہاڑ کے نصف تک پہنچ چکا ہے۔ اب جناب ایک مرتبہ وہ اوپر پہنچ چکے تو مسلمانوں کا خاتمہ تھا۔ اب آواز دینے والا کون ہے؟ فاروق اعظم۔ بندہ کون ہے؟ ایمان لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا، تو یہ اونٹ چلانا نہیں آتا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں، درآں حال کے جو ولی پیدا کیے ہیں ان کو منزل مقصود تک میں لے گیا ہوں۔ فاروق اعظم کو یہ عزت بخشی ہے، جو یہ شان بخشی ہے، میں نے بخشی ہے نا۔ اب جناب اوپر سے انہیں پتھر لڑکائے، مفت کے بم پتھر لڑکاتے جائیں، 200 400 آدمی ایک ہی سے مرتا جائے۔ اب جناب فتح ہو گئی، حضرت مولا مرزا نے وہ ٹائم لکھ لیا، وہ دن لکھ لیا، وہ ساتیں لکھ لی، وہ ادائیں لکھ لی، وہ آواز لکھ لی۔ جس وقت ساریہ آئے پوچھا کہ ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی لیکن تلاش کیا کہیں نہیں ملے۔ حضرت مولا مرزا نے فرمایا ممبر پر کھڑے تھے۔ اب قرآن مجید نے جس چیز کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر پیش کیا کہ مجھ میں شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ ولیوں کا وجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر وفات کے وقت کہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ کہاں دفن کرے، ان کا سرکار کی بارگاہ میں لے جانا، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حاضی رفیق و کلذی بات معک فی الغار، یہ وہ آپ کا بڈھا غلام ہے، ساری زندگی کے جھگڑوں سے نبٹ کے اب آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ اگر کوئی حکم مل جائے تو اس کے مطابق دفن کر دینا، نہیں تو جہاں جی چاہے۔ قبر سے آواز آئی، اس کو کس نے لکھا ہے؟ امام فخر الدین رازی، سورہ کاف، آپ کا سن وفات 606، مذہباً شافی اور عقیدے کے اعتبار سے اشعری کمال درجے کا آدمی ہے، چوٹی کا مناظر ہے، چوٹی کا منطقی ہے۔ کہتا ہے قبر سے آواز آئی کہ اوصل الحبیب معجب بالحبیب، دوست کو دوست کے پاس جلدی پہنچا دو۔ یہ قبروں کی آوازیں کرامتوں کے ذریعے سے آنا، یہ سرکار کا معجزہ بھی تسلیم ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر کی کرامات بھی تسلیم ہوتی ہے۔ نبی کی موجودگی میں ولی کی کرامت برحق ہے، جیسا کہ حضرت مریم کا وجود اور حضرت زکریا کی موجودگی میں آئی ہوئی کھجوروں کو زکریا علیہ السلام کا معجزہ نہیں تسلیم کیا گیا، بلکہ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی کی موجودگی میں ولی کی کرامت ہو سکتی ہے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، کوئی آدمی آ کے کہتا ہے فاروق اعظم زلزلہ آ گیا، ان کا کہاں زلزلہ ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ان کا آپ مسجد نبوی کے اندر باہر نکل کے دیکھیں، باہر سے واقعی زلزلہ ہے، لے کر درہ زمین پر مارا، ایتھا الارض اسکتی، اور زمین ٹھہر جائے جہاں ہے۔ اس کے بعد جب تک فاروق اعظم زندہ دوبارہ زلزلہ نہیں ہے۔ اس کو بھی امام راضی نے سیکھے، ام خسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، ان سے آ کے کہا گیا کہ آگ لگ گئی ہے، آپ میرے پاس کو بندوبست نہیں ہے، یہ چٹ لے جاؤ۔ چٹ لکھ کے دی، جا کے آگ میں ڈالی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب تک فاروق اعظم زندہ رہے، تخریب کے لیے آگ نہیں لگی، تعمیر کے لیے لگی ہے تو لگی۔ اللہ حضرت کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے، تو جو ہی جا کے پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے حل خنت بعینیک، اور تم نے آنکھوں سے خیانت کی ہے۔ کا وحی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد آپ پر وحی آنی شروع ہوئی ہے؟ کہ نہیں، ما جانی وحی بل جلست عند آل الوحی، میرے پاس وحی نہیں آئی، وحی والے کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ اس نے تسلیم کیا۔ راستے میں ایک اجنبی عورت تھی جس پر میری نگاہیں جم گئی اور کچھ دیر تک میں نگاہ ہٹا نہ سکا، پہلی نگاہ معاف تھی، بعد میں جو اسے دیر تک دیکھتا رہا وہ خیانت تھی۔ اسی جگہ حضرت مولا مرزا کی کرامت لکھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا، جو ہی آیا تو آپ نے فرمایا اسرقت، وہ چوری کیا تم نے؟ انہوں نے کہا نعم چوری کی ہے۔
قدم یہ تک ہاتھ آگے کر، ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کاٹا تو اوپر سے کاٹنے کے بعد باندھ دی گجا، کیونکہ اقرار جو اسے کر لیا. راستے میں حضرت سلمان فارسی ملے، پوچھا من قطع یدک کا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ ان کا